کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں خواتین کے حقوق ان کے ایجنڈا پر ترجیح بالکل نہیں ہے. آدمی روبوٹ نہیں ہے، عورتوں کے لباس سے ریپ کا تعلق ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی جگہ ہے یہ انصاف دے سکتی ہے کسی کو؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں، کافی پوش ایریا ہے اور سینٹرل اسلام آباد کا، جہاں پہ اکثر لوگ واک کرنے جاتے ہیں، لیٹ ٹائم تک واک کرتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، بوڑھے مرد بھی جاتے ہیں، بوڑھے خواتین بھی جاتی ہیں. لیکن ریپ کا واقعہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہونا، آپ نہیں سمجھتے کہ خواتین ریپ محفوظ ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ خامیاں کہاں پہ ہیں جو کہ قانون جو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا؟ جی، ایک تو مسئلہ ہے قانون کی طرف پہ، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، لا انفورسمنٹ پرسنل ہو، جو انویسٹیگیشن کے دوران یا تو لیپسز ادھر چھوڑتے ہیں، یا جو ایک وکٹم سینٹرک اپروچ ہوتا ہے یا سروائیور سینٹرک اپروچ ہوتا ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، الٹا وہ وکٹم بلیمنگ کلچر میں انگیج کرتے ہیں. ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ ہے کہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، خاص کر جو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھا کہ وہ بارہا یہ لنکیج بنا رہے تھے عورتوں کے کپڑوں کے درمیان اور ریپ کے درمیان، فحاشی کے درمیان اور ریپ کے درمیان. تو یہ بہت ڈیمیجنگ نیریٹیوز ہوتے ہیں اور اس کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اور اس میں جو تیسرا اسپیکٹ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے جس کے ذریعے معاشرے کو گریجولی ملٹرائز اور سیکیورٹائز کیا گیا ہے. اب اس ملٹرائزیشن اور سیکیورٹائزیشن کی وجہ سے ایک جو نیریٹو بنا ہوا ہے وہ عورت دشمن نیریٹو ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1980s میں ضیاء الحق کا جو سب سے بڑا پولیٹیکل اپوننٹ تھا وہ ایک عورت تھی. تو اس لیے انہوں نے ریلیجن اور خواتین کے ایک کیا آپ کہتے ہیں ایک اینیموسٹی یا ایک ایکریمونیس ریلیشن شپ ڈیولپ کی، اور اس کے اثرات آج تک ہمارے قوانین میں بھی پائے جاتے ہیں اور ہماری اس قوانین کی انٹرپریٹیشن میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی عدالت میں جائیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عورتوں کے جو ان کے خلاف جرائم کیے جاتے ہیں اس میں کتنا عورتوں کو وکٹم بلیم کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک پورا کلچر ہے اور یہ جو ایک پوری ذہنیت ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ خواتین کے حقوق کو، خواتین کے تحفظ کو اپنے پرائیورٹی ایجنڈا پہ ڈالیں. آئی تھنک ڈیفینیٹلی صرف عدالتوں کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے کہا پروسیکیوشن کی بھی بات ہوتی ہے، وٹنس پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت سے اس طرح کے نیوانسز اور ایشوز آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں واضح طور پہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی ڈیتھ پینلٹی کی ہم بات کریں، پرنسپلی تو میں بالکل 100% ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہوں، اور میری نظر میں یہ کسی بھی کیس میں اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ زندگی اور موت کے اس طرح فیصلے کریں. دوسری بات کہ بہت دفعہ ہم اس ملک میں کہتے ہیں کیونکہ اتنا کلچر آف وائلنس بڑھ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس بندے کو پھانسی دے، اس بندے کو پبلک پھانسی دے. جو ڈیٹا ہے ابھی تک گلوبلی وہ دکھاتا ہے کہ جن ممالک میں ڈیتھ پینلٹی ہے ادھر جو مرڈر ریٹس ہیں یا جو وائلنٹ کرائمز کے ریٹس ہیں وہ کم نہیں ہوئے. تو یہ ایک فالس آرگیومنٹ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. میری نظر میں جو چیز ادھر ریفارم کی ضرورت ہے اور جس چیز کی سرٹنٹی کی ضرورت ہے وہ ہے سزا کی سرٹنٹی، چاہے وہ کوئی بھی سزا ہو. اٹس ناٹ کہ اس کی سیویرٹی پر ہم کریں کہ جی پھانسی دے، پبلکلی پھانسی دے. لائف اور ڈیتھ کے جو یہ معاملات ہوتے ہیں یہ ریاست کے اس طرح ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. بٹ جہاں تک بات ہے سرٹنٹی آف پنشمنٹ کی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب جو آپ ابھی بات کریں کہ فیملیز کو لگتا ہے جی ہم اس پورے پروسیس سے گئے ہیں لیکن اینڈ میں کوئی سزا بھی نہیں سنائی گئی، چاہے وہ 5 سال ہو، 7 سال ہو، لائف امپریزنمنٹ ہو. اور یہ ایشوز آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرمنل پروسیڈنگز میں جہاں تھوڑا سا بھی ریزنیبل ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیس زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، ان دی سینس کہ جب آپ پروو نہیں کر سکتے یا گیپس آ جاتے ہیں ایویڈنس میں یا گیپس آ جاتے ہیں چین آف کسٹڈی میں، تو ظاہری سی بات ہے یہ ساری چیزیں قانونی طور پر اکیوزڈ کے فیور میں جاتی ہیں. تو ادھر جو وہی بات اوریجنلی جو ہم کر رہے تھے کہ جو لوپ ہولز ہیں پروسیکیوشن سسٹم میں، اور اس کا ایک جو کہہ سکتے ہیں انڈر لائنگ ریزن ہے جس پر کوئی کبھی بات نہیں کرتا کہ آپ کے تمام جو وسائل ہیں، آپ نے کچہری دیکھی ہوگی، اسلام آباد کی کچہری ضرور دیکھی ہوگی ادھر جو F8 میں ہے، تو آپ جب جاتے ہیں ادھر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی جگہ ہے یہ انصاف دے سکتی ہے کسی کو؟ ظاہری سی باتیں نہیں دے سکتی. آپ نے سارے وسائل دفاع کو دیے ہوئے ہیں تو آپ کے باقی وسائل کہاں جائیں گے؟
جسٹس ریفارم پر, ہیلتھ پر, ایجوکیشن پر, آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں اور